اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ اللہ رب العزت جو غفور الرحیم پروردگار عالم ہے، انسان کی تخلیق کے وقت جب اس پاک پروردگار عالم نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا یا باری تعالیٰ، ہم دن رات تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تو اس کی کیا حاجت؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے بندوں کو یعنی انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جو تمام عبادات ہیں نا، ان کا جو ماخذ ہے وہ در حقیقت ذکر الہی ہی ہے، ذکر الہی کی کثرت۔ اور ذکر الہی کی کثرت جب ہم عبادات کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، تو یقیناً دلوں کو راحت ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے۔ جو نہ ذکر کرنے والے ہیں نا، یعنی جو ذکر سے غافل ہیں، ذکر سے خالی جو دل ہیں، ان کی مثال مردہ کی سی ہے، اور جو ذکر کرتے ہیں وہ زندہ دل ہیں۔ ذکر شفا ہے، دلوں کی شفا ہے، دلوں کے لیے راحت ہے، دلوں کے لیے اطمینان ہے، اور دلوں کے لیے سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، پھر اللہ رب العزت بھی انہیں یاد کرتا ہے، اللہ بھی ان کا ذکر کرتا ہے۔ اور جناب، جس طرح سے ہم بار بار بات کر رہے ہیں ذکر الہی کی، اور آج کا ہمارا عنوان بھی یہی ہے، ذکر الہی کی فضیلت، اور اس تعلق سے بات کریں گے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ ذکر کی کتنی فضیلت ہے، آج کی بزم میں بات کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ اس موضوع خاص پر، اس عنوان پر جو گفتگو کے لیے دو مہمان شخصیات رونق افروز ہیں، دونوں کا بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت انداز تکلم ہے، دونوں بہت ہی اچھی گفتگو فرماتی ہیں۔ موسٹ سینئر اسکالر پہلی نشست پر تشریف فرما ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، اسلامی طرز پر خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، دعائیں۔ اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو رونق افروز شخصیت ہیں، ماشاء اللہ عالمہ ہیں، عالمہ سعدیہ سعید موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سعدیہ آپ؟ الحمدللہ۔ میری پہچان میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ جزاک کو۔ اللہ۔ آپ ذکر الہی کی فضیلت آج کا ہمارا عنوان ہے۔ ذکر الہی کی فضیلت قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اس کا آغاز کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید اس کے گوشوں کو کھول کر بیان کیجیے گا، فرمائیے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذکر کیا ہے؟ لغت میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے یاد کرنا، ذہن اور دل سے اس کو یاد کرنا، پکارنا کسی کے نام کو۔ اسی لفظ کا مطلب اگر لیں تو نصیحت بھی آتا ہے، تذکرہ بھی آتا ہے، نام کو بطور خاص پکارنا بھی آتا ہے۔ پھر اللہ نے ذکر قرآن مجید کو بھی ذکر قرار دیا، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، تو گویا ذکر کرنے سے مراد قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے۔ اسی طرح نماز کے لیے بھی ذکر کا لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا آمَنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، کہ جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو۔ یہاں ذکر سے مراد علماء کہتے ہیں نماز ہے۔ صحیح۔ اسی طرح آتا ہے جو اس آیت مبارکہ سے میں نے آغاز کیا کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، ذکر کثیر۔ اس سے مراد تسبیح، حمد و ثنا اس کی بیان کرنا۔ وہ اللہ جس کا حقدار ہے کہ وہ خالق و مالک، جس نے یہ دنیا بنائی، ہمیں تخلیق کیا، تو اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کو یاد کیا جائے، یاد رکھا جائے۔ صحیح۔ دیکھیں ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قلب و ذہن کی ہم آہنگی کے ساتھ ایمان رکھنا، اور اپنے عمل کے ذریعے اس کا اظہار کرنا۔
تو جب ہم عمل کے ذریعے اس کا اظہار کرتے ہیں تو یہ بھی اس کی یاد ہے اللہ کی. بالکل. اور ایمان کا اولین تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت کو یاد رکھا جائے، اس کو ہر لمحہ ہر گھڑی اس کی اطاعت میں گزارنے کی کوشش کی جائے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے، اپنے اخلاق سے دوسروں کو بتایا جائے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں. اور لازم بات ہے کہ جب مانتے ہیں تو پھر اس کا ایکسپریشن سے، اس کی گفتگو سے، اس کی چال سے، ہر بات سے پتہ چلے گا کہ یہ مانتا ہے اللہ کو، بے شک رب کو بھی مانتا ہے اور رب کی بھی مانتا ہے. صحیح. تو یہ اطاعت بھی اس کے ذکر کی ہی ایک صورت ہے. پھر دیکھیں تو ہر عبادت، ہر بندگی، آپ اس میں نماز کو لیں، روزے کو لیں، حج کو لیں، زکوٰۃ کو لیں، ان کی بنیاد، ان کی جڑ کیا ہے کہ ایمان والے اللہ کو یاد رکھتے ہیں. تو زکوٰۃ کا وقت آتا ہے، سال بعد وہ اپنے صاحب نصاب ہیں تو وہ زکوٰۃ لازمی نکالتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کی یاد کی صورت ہے. حج کا آ جائے، صاحب استطاعت ہے تو حج کی تگ و دو کر کے جاتے ہیں حج کے لیے. تو ہر عبادت کی بنیاد، جڑ اصل میں اس کی یاد ہے اور اس کا ذکر ہے. پھر ایمان والوں کے لیے اللہ نے بڑے مان سے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے تو وہ ہے جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. تو محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اس کے نام پکارنے سے، اس کا ذکر کرنے سے، اس کی یاد سے. جہاں مجلس میں بیٹھا، جہاں کہیں بھی ہوا، اس محبوب کا تذکرہ چھڑ جائے. یہی تو اولیاء عظام کرتے تھے کہ وہ دن ہے یا رات، وہ کہیں بھی ہیں تو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں. تو ایمان کا تقاضا ذکر ہے، محبت کا تقاضا ذکر ہے. ایمان کی بندگی کی عبادتوں کی بنیاد اور اصل ذکر ہے، اس کی یاد ہے کہ اس کو یاد رکھا جائے. قرب الہی کا ذریعہ ہے تو وہ ذکر ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں. اب پوچھنا کیا ہے؟ اس کی یاد ہے نا کہ اس محبوب کا پتہ کہاں سے ملے گا، کیسے اس تک پہنچے، کیسے اس رحمان کو جانے، اس کی معرفت حاصل کرے. تو فرمایا میں ان کے بے حد قریب ہوں. جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ہمارے ساتھ سعدیہ سعید موجود ہیں. جس طرح سے آپا نے سعدیہ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ذکر الہی کی فضیلت کے تعلق سے ارشاد فرمایا، آپ ارشاد فرما دیجئے ذکر کی فضیلت احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ارشاد فرمائیے گا. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بہت خوبصورت گفتگو کا آغاز آپا کی جانب سے ہوا، اور اللہ رب العزت کا ذکر الہی اللہ رب العزت کی بڑی عطا ہے، بڑا کرم ہے، بڑی نوازش ہے کہ وہ اپنے اور اپنے حبیب کا ذکر عطا کرتا ہے، اپنے پیاروں کا ذکر عطا کرتا ہے. اگر ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں تو دیکھیے صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. یعنی جو بندہ گمان کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے مطابق ہوتا ہے. اب اگر بندہ اکیلے میں دل میں ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اکیلے میں یاد فرماتا ہے. اگر وہ کسی جماعت میں ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہے. پھر اسی طرح اگر وہ شخص بالش کے برابر جاتا ہے تو اللہ رب العزت پورے بازو کے برابر آتا ہے. پھر اگر وہ بازو کے برابر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت دونوں ہاتھ کے پھیلاؤ کے برابر اس کی رحمت آتی ہے، اور جب وہ چل کر جاتا ہے تو رب کی رحمت دوڑ کر آتی ہے. یعنی یہ فضیلتیں کیوں ہیں کہ وہ قرب الہی کو کیسے پاتا ہے؟ ذکر کے ذریعے سے، کہ وہ ذکر اللہ رب العزت کی عطا ہے. پھر اگر ہم دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ روایت کر رہے ہیں وہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے فرشتے زمین پر گھومتے ہیں اور ذکر کی محفلوں میں آتے ہیں، تو تم جنت کی کیاریوں میں سے گزرا کرو تو کچھ پھول چن لیا کرو. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرضی پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ذکر کی مجالس ہیں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے عرضی پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اوپر اسلام کے احکامات بہت زیادہ کثیر ہو گئے، تو آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس پر میں عمل کر سکوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذکر الہی سے اپنی زبان کو تر رکھو، یعنی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ذکر الہی کرتے رہنا ہے. پھر آپ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جو تمہارے ہر عمل سے زیادہ افضل ہو، تمہارے رب کے نزدیک ہو، ہر طرح کی اس میں پاکیزگی ہو، ہر طرح سے جیسے تم سونا چاندی خیرات کرتے ہو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہو، اور وہ ہے ذکر الہی. کہ اللہ رب العزت کا ذکر اتنا خاص ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات مبارکہ میں بھی ہم دیکھیں تو دن میں کہیں 70 کہیں 100 بار استغفار کیا جا رہا ہے. اور امت کی ترغیب کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر رہتے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ تربیت آگے صحابہ کرام میں منتقل ہوئی. صحابہ کرام کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر اتنا افضل ہے کہ یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو یہ تلقین کی تھی کہ لا الہ الا اللہ ایسا ذکر ہے کہ زمین و آسمان یعنی ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن بڑھ جائے گا. تو یہ وہ ذکر ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا سے حاصل ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر دم یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ رب توفیق دے کہ ہماری زبانیں خشک نہ ہوں بلکہ اس کے ذکر سے تر رہے ہمیں. سبحان اللہ، الہی آمین، اللہم آمین. یعنی لا الہ الا اللہ یہ ایسا ذکر ہے جو میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہوگا. ذکر کی فضیلت کے تعلق سے جناب بات کی جا رہی ہے. ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، اور جناب ذکر کے ذریعے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوطی کے ساتھ جوڑے رکھیے. ہم ابھی لوٹ کر آتے ہیں. تیرا ذکر ہو، تیری فکر ہو، تیری یاد ہو، صبح و شام ہو. تیرا ذکر ہو، تیری فکر ہو، تیری یاد ہو، صبح و شام ہو. میرے پاک رب میری زندگی تیری بندگی میں تمام ہو. ذکر الہی کی فضیلت کے تعلق سے آج بات کی جا رہی ہے. مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور عالمہ سعدیہ سعید بھی رونق افروز ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اب تک ہم نے جانا کہ ذکر کی کیا فضیلت ہے. احادیث مبارکہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بھی جانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی کثرت پر کس قدر ہمیں زور دیا ہے، کس قدر تعلیم فرمائی ہے. مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ بتا دیجئے ذکر کی مجالس کی کیا فضیلت ہے؟ شکریہ زینب. اللہ رب العزت نے سورہ کہف کی آیت مبارکہ ہے جس میں ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اے فرد اپنے آپ کو جما لے ان لوگوں کی صحبت میں، جم کر بیٹھ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کو پکارتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو صبح و شام اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، تو عام افراد ان کے ساتھ جڑ جائیں. پھر ان کی لوگوں کی فضیلت بتائی کہ وہ لوگ جو اللہ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، وہ اللہ سے دنیا کے طالب نہیں ہیں. بے شک دنیا کے طالب نہیں دنیا ہے. کا مطلب وہ کیا نہیں ہے چاہتے ہیں؟ وہ اس کا مکھڑا چاہتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں. تو خالص ہیں وہ لوگ. تو اخلاص کے ساتھ جہاں ذکر ہو رہا ہو تو وہاں جاؤ اور جم جاؤ. جیسے ابھی سعدیہ نے بھی کہا کہ یہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ جنت کی کیاریاں. اب غور کریں کہ جس جگہ ذکر ہو رہا ہے اللہ کا وہ جنت کی کیاری ہے. اور جنت کی کیاریوں میں چر لیا کرو، جایا کرو، جنت کے باغات میں بیٹھا کرو، ٹھنڈک لیا کرو ذکر کی. تو ذکر ایک تو ہوتا ہے انفرادی سطح پر جب بندہ کرتا ہے، اس کی بھی کئی صورتیں ہیں. جیسے ہم نے کہا نماز بھی ذکر ہے، قرآن پاک پڑھنا بھی ذکر ہے، تسبیح کرنا، حمد و ثنا کرنا، پھر قلبی ذکر ہے، دل سے اس کو یاد کرنا. اب ہم مجالس کی بات کریں جو باقاعدہ ذکر الہی کے لیے منعقد ہوتی ہیں، سجائی جن جاتی میں باقاعدہ ذکر کیا جاتا ہے، اونچی آواز سے کیا جاتا ہے، دل پر ضرب لگائی جاتی ہے. دیکھیں زینب، سب سے جو اہم چیز ہے نا وہ ہے دل میں محبت کا سوز و گداز آ جانا. اور ہم اتنی وہ مادہ اور معدے کی سختی کا شکار ہے کہ ہمارے دل میں سوز نہیں آتا، وہ گداز نہیں ہے، وہ نرمی نہیں ہے، وہ کیفیت نہیں بنتی محبت کی، پیار کی، جس میں آنکھ سے آنسو بہتے ہوں، جس میں ہم اللہ کی فقط اللہ کی یاد میں گم ہو جائیں. تو ایسی مجالس میں جب ہم جا کے بیٹھتے ہیں اور اللہ کے نام مبارک کی ضرب لگتی ہے دل پہ تو دل نرم پڑتا ہے. دیکھیے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام مبارک کا ذکر ایسے کرو سب سے ٹوٹ کر اس کے ہو جاؤ. تو اس میں اتنی پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ کیا ہر وقت ہی دنیا میں لگے رہتے ہو، دنیا داری میں لگے رہتے ہو، نماز میں بھی دھیان دنیا میں لگا ہوا ہے.
تو ایک دفعہ سب سے کٹ کر اس کے تو ہو جاؤ. تو جب بندہ ایسی مجالس میں جاتا ہے اور اہل اللہ ذکر کرتے ہیں، اللہ کے پیارے ذکر کرتے ہیں، تو ہم گناہگار عاصی یاد رکھیں جب اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش آتی ہے تو بارش جھونپڑی پر بھی پڑتی ہے، محلات پر بھی پڑتی ہے، کچرے پر بھی پڑتی ہے، ہر جگہ پڑتی ہے. اللہ تو اکبر. ہم ایسی صحبتوں میں بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ انوار الہیہ کا نزول جب نیک لوگوں پر ہوتا ہے تو ہم پر بھی کچھ چھینٹے پڑ جاتے ہیں اور ہم بھی اس سے سیراب ہو جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں تو ایسی مجالس جہاں اللہ کے دین کو سکھایا جا رہا ہے وہ بھی ذکر کی مجلس ہے بے کہ شک. اللہ کے دین کو سیکھیں، سمجھیں، اس پر عمل پیرا ہوں. ایک ہمارے ہاں خرابی یہ بھی ہے کہ ہم دین کے قریب نہیں جا رہے، ہم سمجھ نہیں رہے. سمجھیں گے تو عمل کے لیے بھی تیار ہوں گے، ہم نے دور سے اس کو مشکل بنایا ہوا ہے. تو ایسی مجلسیں جہاں دنیا داری کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ وہاں جائیں تو اس مجلس کو اللہ کے ذکر کا ذریعہ بنا دیں، کسی طریقے سے اللہ کی یاد کو چھیڑ دیں، کوئی واقعہ سنا دیں. بے شک. گھر میں آپ بیٹھے ہیں، آپ بچے بیٹھے ہیں، فیملی بیٹھی ہوئی ہے تو کوئی واقعہ سنا دیں، آپ کی وہ محفل اور ذکر کی بن جائے گی. بے شک. پھر مجالس ذکر کے بارے میں آتا ہے کہ اس پہ فرشتے آتے ہیں، جتنی خالی جگہ ہے وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس سبحان ذکر میں اللہ. شامل ہو جاتے ہیں. اور جب واپس جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا چاہتے تھے. اور ایک بہت طویل حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے جو جہنم کی پناہ مانگتے. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھا، اس کے باوجود وہ اتنی شدت سے ذکر. وہ جنت کے خواہش مند ہے تو کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ پوچھا جاتا ہے نہیں، جنت کو نہیں دیکھا جاتا. تو فرمایا جاتا ہے کہ جاؤ انہیں بتا دو کہ خوشخبری سنا دو کہ میں نے ان سب کو بخش دیا. سبحان تو بتایا اللہ. جاتا ہے کہ ایک فرد وہاں سے گزر رہا تھا، وہ بھی بیٹھ گیا تھا، وہ اس کی نیت نہیں تھی، فرمایا اس ذکر کی برکت سے اس کو بھی بخش دیا. اللہ اکبر. یعنی وہ قصدن نہیں آیا تھا، ویسے ہی بیٹھ گیا ہاں تھا. ویسے ہی آ کے بیٹھ گیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو بھی بخش دیا. تو گویا ایسی مجالس میں جب کہ آپ بیٹھتے ہیں تو بخشش لے کر جاتے ہیں، گناہوں کی معافی لے کر جاتے ہیں، اپنی جو خطاؤں کی گٹھلیاں ہم نے اٹھائی ہوئی ہیں وہ اتر جاتے ہیں بوجھ ہمارے سروں سے. پھر اس کی مثال دی جاتی ہے نا ذکر کی کہ جیسے ایسی ہے جیسے سرسبز درخت ہو سوکھے درختوں میں. تو ایسی مجالس میں آپ گئے ہیں تو اب آپ محسوس کریں کہ سارے سایہ دار درخت ہیں اور اس کے آپ پر بھی رنگ چڑھ گیا ہے، آپ میں بھی سرسبز آ گیا ہے، آپ میں بھی پھل آ گیا ہے، آپ بھی اس سرسبز درخت کی مانند ہو گئے ہیں. پھر مردہ اور زندہ دلوں کی مانند وہ مثال دی جاتی ہے. تو وہاں سے آپ زندگی لے کر جائیں، حیات باطنیہ لے کر جائیں کہ جس سے آپ جائیں معاشرے میں تو آپ سے ایمان کی خوشبو پھیلے. وہ کہتے ہیں نا کہ عطار کے پاس بیٹھو گے تو خوشبو تو ملے گی، کوئی نہ کوئی خوشبو. آپ نہ بھی خریدیں تو خوشبو تو آپ کے ہاتھوں میں رہ جائے گی. اور لوہار کے پاس بیٹھو گے تو چینٹے پڑیں گے، دامن جلا لو گے. بالکل تو نیکوکاروں کی صحبت ایسی ہے. تو یہ صحبت ایسی کیا ہے؟ یہی مجالس ذکر ہے. ان مجالس ذکر میں جایا کریں، سبحان اللہ، رشتوں کے ہم نشیں ہو جایا کریں. بے شک. جیسے سعدیہ آپا نے بھی ذکر کیا بزرگان دین کا اور ان کے ذکر کی محفلوں کا، ذکر کی مجالس کا. اب جس طرح سے ہم بات کریں اگر کہ سلف و صالحین ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ان کا جو شوق ہے ذکر کا، ان کی جو رغبت ہے، اس کا کچھ احوال آپ بیان کر دیں تو چار چاند لگ جائیں گفتگو میں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ پاک ہمیں بھی ذکر کرنے کی ہر دم توفیق عطا فرمائے اور زبانیں تر رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین الہی آمین. آپا نے بہت خوبصورت گفتگو کی اور آپا نے جس طرح سے ذکر کیا تو اگر ہم سلف صالحین کی طرف دیکھیں تو دیکھیے ایک ہم کیٹیگری دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو جو اطاعت کے ساتھ یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے مغفرت کے ساتھ یاد کرتا ہے. جو اللہ رب العزت کو شکر کے ساتھ یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنی نعمتوں کے ساتھ یاد کرتا ہے. اور جو اللہ رب العزت کو محبت کے ساتھ یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنے قرب کے ساتھ یاد فرماتا ہے. کیا بات ہے. تو دیکھیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور ابتداً میں نے وہ حدیث مبارکہ بھی پیش کی کہ اللہ رب العزت بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے، اور جیسے جیسے وہ یاد کرتا ہے رب کو تو رب اس سے بہترین انداز میں اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرماتا ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ہم معمول دیکھیں تو جب آپ نماز پڑھایا کرتے تھے تو خشیت الہی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ آپ اتنا گڑ گڑاتے تھے کہ آپ کی قرات کی آواز رک جایا کرتی تھی، لوگوں تک آتی نہیں تھی، آپ اتنا گریا کیا کرتے تھے. اور اگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کا عالم دیکھیں
تو جب آپ تلاوت فرماتے تو اتنا روتے کہ آپ کے چہرے پہ گڈھے بن جاتے تھے، نشانات بن جاتے تھے آپ کے آنسوؤں کے. اور آپ فرماتے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر عرش الہی سے یہ صدا آئے کہ تم تمام جنت میں جاؤ گے سوائے ایک کے تو وہ ایک میں ہی ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو سمجھتے، یعنی وہ گریا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خشیت الہی ایسا تھا، ذکر الہی ایسا تھا کہ آپ جب قبر پر جاتے تھے تو وہاں روتے بہت تھے. تو کسی نے کہا کہ جب آپ جنت و دوزخ کی گفتگو سنتے ہیں اور اس پر بات، تو آپ اتنا نہیں گریہ وزاری فرماتے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ قبر وہ پہلی منزل ہے کہ جو یہاں کامیاب ہو گیا تو آگے بھی رب کی بارگاہ میں وہ سرخرو ہو گیا. پھر مولا علی مشکل کشا کے معمولات ہمیں پتہ ہیں کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تھے تو ایسے حاضر ہوتے تھے کہ جب وہ تیر بھی آپ کو لگا تو آپ نے فرمایا میں نماز کی حالت میں ہوں تو میں نکال لینا، مجھے خبر نہیں ہوگی. تو آپ بھی یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے اور آخرت کی کامیابی بڑی ہے، لیکن اس کے لیے محنت ضروری ہے. تو محنت کیا ہے؟ وہ یہی سب کچھ ہے کہ دین اسلام کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر رہنا، جب وہاں سے صدا آئے حاضر ہو جانا، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر جاری و ساری رکھنا. امام علی مقام کا معمول تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ کبھی ہوئے ہی نہیں کہ میرا قرآن پاک مکمل نہ ہوا ہو. اور آپ نے 25 حج کیے، مدینے سے مکے پیدل آ کر کیے، اور آپ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی دن میں 100 ادا کرتے تھے. اور حضرت عبداللہ بن عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یا عبداللہ بن زبیر، دونوں میں سے کوئی ایک ہے، آپ بیان یہ کرتے ہیں کہ ہم جب بھی امام علی مقام سے ملتے تو وہ دن میں ہمیں روزے سے ہی ملا کرتے تھے. یعنی اللہ رب العزت کا ذکر ہر دم جاری رہنا، اور پھر اپنے قلب پر اتنا جاری رکھنا کہ اللہ رب العزت ان پیارے لوگوں کی سنگت، صحبت اور عادات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھیے ہمارے جسم میں ایک اگر سائنسی طور پر بھی دیکھیں تو ہمارے جسم میں 3.5 کروڑ نسیں ہیں. تو حضرت شاہ ولی اللہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العزت کا ذکر ہر وقت کرتا رہے خالص نیت کے ساتھ، تو جب وہ ایک بار کہے گا نا، اس کے ہر نس میں جب وہ جذب ہو جائے گی تو اسے 3.5 کروڑ بار ذکر کرنے کا ثواب ملے گا. اسی طرح جو ہمارے مسام ہیں وہ 72,000 ہیں. جب تو اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول کر لے گا تو ایک بار کہے گا اور تیرے ہر نس، ہر مسام سے صدا اٹھ جائے گی اللہ اللہ کی. تو یہ وہ نیک اور پاک ہستیاں ہیں. اور حضرت امام زین العابدین بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جب مکے سے مدینے اور پھر کربلا، شام سب کا سفر کیا اور واپس مدینے آئے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ایک بھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو نوافل کا اتنا اہتمام کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ قضائے عمری اور نوافل کا اہتمام کرنے کی ہر دم توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت کا ذکر، افضل الذکر لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ وہ اذکار ہیں جو ہر وقت زبان پر جاری رہ سکتے. سبحان اللہ. اور ہم جب ذکر کریں اور ہر وقت وقت ہمارے لبوں پر ذکر جاری رہے تو یہ بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت کی عطا سے جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو جب بھی ہمارے لبوں پر ذکر الہی ہو، کلمہ طیبہ ہو. ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور آج جو عنوان خاص لے کر ہم آج کی بزم میں شامل ہوئے ہیں جناب وہ ہے ذکر الہی کی فضیلت اور بزرگان دین کا کیا طرز عمل تھا، ذکر کے حوالے سے ان کی کیا رغبت تھی، اس تعلق سے بھی آج کی بزم میں کلام ہوا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے دریافت کیا اور شکایت کی کہ دل سخت ہو گیا ہے، یعنی دل کے سخت ہونے کی شکایت کی. تو آپ نے انہیں بھی یہی تعلیم فرمائی کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، دل نرم ہو جائے گا. تو دل کی سختی کو دور کرتا ہے یہ ذکر الہی، اللہ کا ذکر. اور اللہ کا ذکر اللہ کے تعلق کو بندے کے ساتھ جوڑنے میں، مضبوط کرنے میں مددگار ہوتا ہے. تو بس ذکر الہی میں اپنی زبانوں کو تر رکھیے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے سعدیہ سعید، اور ذکر الہی کی فضیلت کے تعلق سے کلام ہو رہا ہے. جناب ذکر الہی کے فوائد آپ ارشاد فرما دیجئے، فوائد، اس کے برکات، کیا کیا فیوز و برکات ہماری زندگیوں پر، ایک مومن کی زندگی پر ہوتے ہیں، فرمائیے گا. شکریہ زینب.
میں اس حدیث قدسی سے آغاز کروں گی کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ قرب نوافل کے ذریعے میرے اس قدر قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ آنکھ تو بندے کی ہے، بندہ دیکھتا اس سے ہے، کان اس کے ہیں، وہ سماعت کرتا ہے، مگر اللہ نے اپنی نسبت اور اپنے قرب کی ایک کیفیت کو بیان کیا کہ اب ہوتا تو وہ بندہ ہی ہے مگر ذکر میں، محبت میں اس قدر فنا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں تو ولی کہتے ہی کس کو ہیں؟ اس کے دو مفہوم لیے ہیں اس لفظ سے، کہ ایک یہ کہ اللہ رب العزت انہیں حکمرانی دے دیتا ہے، کیا بات، دلوں کی حکمرانی، انہیں زمین و بحر و بر کی حکمرانی۔ وہ جو حضرت ابراہیم بن ادم بلخ کے سلطان چھوڑ کے تو سب کچھ وہ کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سوئی گراتے ہیں تو ساری مچھلیاں لے کر حاضر ہو جاتی ہیں، تو بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں۔ تو ان ولیوں کے ذریعے کرامات سرزد ہوتی ہیں، انہوں نے کرامات کے لیے نہیں کیا ہوتا، مگر جب اللہ فرما رہا ہے کہ میرے اس قدر قریب آ گئے کہ ہاتھ اور آنکھیں اور کان اور پاؤں، تو یہ کیا ہے کہ اس بندے کو اختیار دے دیا اللہ نے، اور اسے اللہ نے اپنی رضا سے ملکیت دی کہ وہ جو چاہتا ہے تصرف کرتا ہے اس کی اس کائنات میں، اور اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ تو ایک تو ہے کہ قربت اس قدر، پھر ہے کہ آپ مستجاب الدعوات ہو جانا۔ کیا بات، اب مستجاب الدعوات کیا ہوتا ہے کہ سیف لسان ہو جاتا ہے، جو زبان سے نکلتا ہے وہ بات پوری ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بندے قسم کھا لیں تو اللہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ اس قسم کو پورا کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے کتنے واقعات موجود ہیں ایسے کہ بعض اوقات تو لو ما یشاؤن عند ربہم، انہوں نے طلب نہیں کیا، دعا بھی نہیں کی، صرف دل میں خیال آتا ہے تو عند ربہم اللہ ان کی اس خواہش کو پورا کر دیتا ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے ذکر کو ایسے اپنایا محبت سے کہ اس میں دنیا داری نہیں رہی کہیں بھی۔ تو اب اللہ رب العزت ان کی ہر چاہت کو، ہر طلب کو پورا فرما دیتا ہے۔ وہ رب خالق و مالک ہے، وہ جسے جیسے چاہے عطا فرما دے۔ پھر دیکھیں تو ہمارے تو بعض اوقات یہ حواس خمسہ ہے نا، وہ بھی صحیح کام نہیں کرتے، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، کانوں سے سماعت صحیح نہیں رہتی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ذکر میں جب اس قدر گم رہتے ہیں، وارفتہ رہتے ہیں، دیوانے رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی جو اندر باطنی حواس ہیں ان کی بھی وہ جو ہے قوت کو، طاقت کو بڑھا دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے۔ آپ جیسے سنا ہوگا آپ نے کشف کی کیفیت، کہ دوسرے کے قلب کی کیفیت کیا ہے، وہ سوچ کیا رہا ہے، وہ بھی انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ادراک کی کیفیت، وجدان کی کیفیت، جسے ہم نارملی کبھی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں چھٹی اس کام کری۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے وہ حواس اس سے کئی گنا زیادہ کام کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کائنات میرے سامنے ایسی ہے جیسے تیلی پہ رکھا دانا، رائی کا دانا۔ تو آپ دیکھیں رائی کا دانا یہاں پڑا ہو تو بندے کو نظر آ رہا ہے چاروں طرف سے وہ کیا ہے، تو ایسے کائنات کھل جاتی ہے ان کے سامنے۔ تو کھولنے والا رب ہے اپنے بندوں کے لیے، اپنے ذکر کرنے والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے۔ تو اس میں کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے، وہ رب کیا مشکل ہے، کیا مشکل ہے اس کے لیے۔ پھر اسی طرح سے ان کے سیرت و کردار، ان کے اخلاق و کردار میں حضور کا رنگ جھلکتا ہے۔ اب دیکھیں تو خواجہ اجمیر آ کر اس اجمیر کی پہاڑیوں میں بیٹھ جاتے ہیں جھونپڑی لگا کر، اب دشمن بھی آ رہے ہیں تو ایک مسکراہٹ سے استقبال ہو رہا ہے، وہ قاتل آتے ہیں خنجر چھپا کر آتے ہیں مگر آپ کا اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ وہ 95 لاکھ لوگوں کا مسلمان ہونا کوئی معمولی بات ہے، بستیوں کی بستیوں نے اسلام قبول کیا، وہ کیسے؟ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر۔ وہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کی کرنیں عطا ہوتی ہیں۔ حضور جان عالم سے محبت میں فنا اس قدر ہیں کہ ان کی جو صفات ہیں، ان کی جو عادات کریمانہ ہیں، وہ ان اولیاء کی سے اس کی خوشبو آتی ہے اور لوگوں پر تاثیر رکھتے ہیں، پھر وہ لوگوں پر اثر انگیزی ہوتی ہے۔ تو ایک تقویٰ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ہماری کیا نمازیں، ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سو خیالات ہوتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی راتیں آباد ہیں، اس ذکر سے آباد ہیں، اس تقویٰ سے، اس پرہیزگاری سے، انہوں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اللہ کے، خود سپردگی پائی جاتی ہے ان کے اندر۔ پھر ایک جو لاسٹ میں کہنا چاہوں گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محب سے محبوب ہو گئے، طالب سے مطلوب ہو گئے، اور اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے، خواہش کرتے ہوئے یہاں پہنچے کہ مرتضیٰ ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ مقام و مرتبہ ہے ان ذاکرین کا۔
یہ جو فیوز و برکات اور ایسی برکات حاصل ہوئی، کس قدر خوبصورت انداز سے آپ نے بیان کیا. میں اب یہ چاہوں گی کہ نقصانات کی بات کر لیتے ہیں. وہ شخص جو ذکر سے خالی ہے خسارے ہی خسارے میں ہے. سعدیہ کیا فرمائیں گی کہ اللہ کی یاد سے جو غافل ہیں، جو غفلت برتتے ہیں، کیا کیا نقصانات اٹھاتے ہیں؟ کہہ دیجئے، فرما دیجئے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کے مفہوم سے آغاز کروں گی کہ دیکھیے زندہ دل بھی ہیں، مردہ دل بھی ہیں. زندہ دل وہ ہیں جو اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، اور مردہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل رہتے ہیں. اب جہاں اپن نے اتنے فوائد کی بات کی، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ تم ایک بار اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری طرف رحمت سے 70 بار دیکھتا ہے. تو یعنی اللہ رب العزت کا ذکر اتنا افضل ہے، اور پھر جو اس سے بے رغبتی اختیار کر لے، یعنی اس رب کے ذکر کی طرف دل ہی نہ لگے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اگر ہم کوئی گناہ کریں اور اگر ہم گناہ پر توبہ نہیں کرتے اور توبہ اور استغفار کی توفیق طلب نہیں کرتے تو اس رب کی طرف سے عطا نہیں ہوتی نا، تو ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم اس چیز کو غلط سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تو جب ہم گناہ کرنے پر ایک کے بعد دوسرا کہتے ہیں یہ چھوٹا ہے، اس سے کیا ہو جاتا ہے، دوسرا کرتے تو دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے. تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے. جب ہم توبہ اور استغفار کی طرف نہیں بڑھتے تو شیطان غالب آ جاتا ہے، اور جب شیطان غالب آتا ہے تو وہ پھر کیونکہ وہ تمہارے نفس پر غالب آ جاتا ہے تو تمہیں جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے، جو تمہارے دماغ میں آ رہا ہوتا ہے، وہ گناہ وہ غلطیاں کرتا جاتا ہے انسان. پھر اگر ہم دیکھیں تو دل زنگ آلود ہو جاتا ہے جب انسان ذکر الہی سے دور ہو جاتا ہے. یہی وہ ذکر ہے کہ جس کے ذریعے دل کا زنگ دھلتا ہے، اور جب اس ذکر سے دور ہوتے ہیں تو یہ دل زنگ آلود اور کالا ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی ابھی آپ نے بھی بیان کیا تھا کہ حضرت رابعہ بصری علیہ رحمہ سے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا گیا نا، تو دل کی سختی کیا ہے کہ وہ ذکر الہی سے وہ شخص دور ہے. تو وہ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو آخرت میں رسوائی کا سبب ہے، یعنی ذکر کرنے والوں کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، وہ ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جو بے رغبتی اختیار کرتے تھے وہ حسرت سے انہیں دیکھ رہے ہوں گے. اس دن انہیں اس چیز کا دکھ ہوگا، اس چیز کا افسوس ہوگا کہ ہم رب کے ذکر سے دور رہے، اس کی عطا سے دور رہے، ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا، تو آج ہم حسرت کا نشان بنے ہوئے ہیں. پھر اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی چیز کہ آج انسان کے پاس ہر چیز ہے، وہ جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے، لیکن اسے وہ ایک قلبی سکون عطا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ ساری رات جاگتا ہے، سارے دن پریشان رہتا ہے. اور وہ کس لیے کہ آپ نے اپنے آپ کو دنیا کے سپرد کر دیا. جب آپ نے دنیا کے سپرد کر دیا اپنے آپ کو تو سارا دن آپ انہی چیزوں میں الجھے رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے ذکر سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اگر آپ اس کی طرف پلٹ کر آ جائیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جائیں تو اطمینان قلب حاصل ہوگا. ابتدا سے اطمینان قلب کی بات ہو رہی ہے، تو یہ قلبی سکون ملتا کیسے؟ اللہ رب العزت کے ذکر سے ملتا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے ایک ڈور قائم کی ہے نا، وہ ڈور نہیں ٹوٹنی چاہیے اس بارگاہ سے. اور پھر دیکھیں کوئی بھی گناہ ہو جائے، کوئی بھی غلطی ہو، میں یہ بات یہاں کہنا چاہوں گی کہ انسان کیونکہ وہ دیکھیے قہار و جبار ہے، اسے غصہ بھی آتا ہے، اس کا عذاب بھی ہے، لیکن وہ رحمان و رحیم بھی تو ہے، وہ کریم ہے، وہ عظیم ہے. جب اس کی بارگاہ میں صدق دل سے ہم جھک جاتے ہیں کہ رب، انسان خطا کا پتلا اور سارا دن ہم نہ جانے کون کون سی غلطی کرتے ہیں، دانستہ بھی اور نادانستہ بھی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت سے دور وہی شخص ہوتا ہے جو پلٹنا بھول جاتا ہے اور جو اس بات کو بھول جاتا ہے کہ وہ رب رحمان و رحیم ہے. استغفار کا اس نے راستہ کھولا ہوا ہے. یہ وہ ایک خاص دعا ہے کہ آپ اس کو ہر دم کریں. اللہ رب العزت اپنی عطا کی بارشیں ایسی نازل فرمائے گا کہ آپ کا دل جو زنگ آلود ہے وہ پاک و صاف ہو جائے گا. آپ آخرت کی کامیابیوں کی طرف بڑھیں گے، آپ لوگوں کے لیے خیر خواہ بنیں گے، ورنہ آپ کے دل کی سختی یہاں بھی نقصان دہ ہے اور وہاں تو پھر آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ یہاں سے ہی اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہوئے نہیں گئے، اپنی زبانوں کو تر نہیں رکھا، مرتے وقت بھی آپ کی زبان اس ذکر سے جاری نہیں رہی، تو آپ کس دین پر وہ گئے؟ تو اللہ
اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ذکر الہی میں ایسا مشغول رکھے کہ ہر لمحہ عبادت کریں تو یہ سوچ کر کہ یہ ہمارا آخری لمحہ ہے، تو ایسی لذت آئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس جہاں سے اپنے ذکر کے ساتھ اٹھائے، اپنے حبیب کا ذکر کرنا عطا فرمائے۔ الہی آمین، اللہم آمین۔ اور یہ جو ذکر ہے، جس طرح سے ہم ذکر کے ذریعے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کی بات کر رہے ہیں، فوائد کی بھی بات ہوئی، جو دل ذکر سے خالی ہیں، جو غفلت برتتے ہیں، ان سے ان کے نقصانات کی بھی بات ہوئی۔ جناب میں چاہوں گی آپا آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کوئی میسج دینا چاہیں ہماری بہنوں کو، فرمائیے گا۔ دیکھیں زینب، ذکر سے غفلت ظلمت ہے، تاریکی ہے اپنے اندر کی بھی، اور اس کی روشنی ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ روشنی چاہیے، اگر نور چاہیے، اور آپ جیسے آپ ظاہری بھی دیکھتے ہیں، لائٹ چلی جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی اندر کی روشنی نہ رہے تو اندر اندھیرے اور تاریکیاں رہتی ہیں، ظلمت ہے اس کو نام۔ تو اس روشنی کو چاہیے، جیسے آپ نے بھی کہا تعلق باللہ کی علامت ہے۔ دیکھیں بلب میں روشنی تب آئے گی جب وہ کنیکٹڈ ہوگا، تو تب وہ روشن ہوگا۔ اگر کنیکشن اس کا ٹوٹ جائے تو بلب میں روشنی نہیں آئے گی، آپ بٹن آن کرتے رہیں، کنیکٹ ہو جاتا ہے تو روشنی آتی ہے۔ ایسے ہی بندہ ذکر کی تار سے جڑ جاتا ہے، اللہ سے تعلق جڑا رہتا ہے، تو اندر باطناً روشن اور منور رہتا ہے، جس کا اظہار اس کے ظاہر سے بھی ہوتا ہے، اور باطن کو ہی تو روشن کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی سعدیہ۔ بس میں ایک شعر میں یہ بات سمجھانا چاہوں گی کہ دنیا کی فکر تجھ کو اگر 100 لگی رہے، لیکن یہ شرط ہے کہ ادھر لو لگی رہے۔ کیا بات ہے بھائی، ساری بات ہی یہی ہے، وہاں لو لگانے کی بات ہے، اللہ کو یاد کرنے کی بات ہے، اللہ کے ذکر کی بات کی جا رہی ہے۔ تو ہمہ وقت جب اتنا زیادہ اللہ کو بندہ یاد کرتا ہے نا، تو اس کے دل میں اس کی یاد موجزن رہتی ہے، پھر وہ خاموش بھی رہتا ہے تو وہ کلام کرتا ہے، اس کی زبان تسبیح پڑھ رہی ہوتی ہے، وہ تسبیح بن جاتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ تشریف لائیں ہمارے اس بزم میں، ہماری بہت خوشی کی بات ہے۔ آپا بہت اچھی باتیں آپ سے سننے کو ملتی ہیں ہمیشہ، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ آپ سعدیہ تشریف لائیں، آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں۔ جناب آج کا جو پروگرام تھا اور عنوان خاص میں نے یوں کہا کہ یہی تو خاص بات ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی کیا ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور فذکرونی اذکرکم کی بھی بات ہوئی کہ جناب جو ہمارا حاصل کلام ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں، تو اس کے ذکر کی کیا بات ہے، جب اللہ ذکر کرے گا یعنی ہمارے لیے راستوں کو آسان کر دے گا، ہمارے حق میں فیصلے ہونا شروع ہو جائیں گے، ہماری اولادیں اچھی ہو جائیں گی، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گی، تمام جو معاملات ہیں نا ہمارے بہتری کی طرف گامزن ہو جائیں گے۔ تو ذکر کی بڑی فضیلت ہے، ذکر میں اپنے لبوں کو تر رکھیے ہمیشہ، یہی دعا کیجئے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی یہی دعا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔